وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعیل، سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے ذبیح اللہ علیہ السلام، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کر گئے تو یہ بالکل شیر خاک بچے تھے، دودھ پینے والے بچے تھے، اور پھر بعد میں کبھی کبھی آتے چکر لگانے کے لیے۔ اب ایک دفعہ آئے تو ان کی بیوی حضرت ہاجرہ وہ فوت ہو چکی تھی۔ اب گھر میں آئے تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی جو ہے بیوی موجود ہے، اس سے پوچھا کہ کیا حال حوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس بڑا مشکل گزارا ہے، کیا کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں لیکن گزارا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ جب آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور ان کو میرا پیغام دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدل ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، پوچھا کہ گھر میں کون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا اور وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ انہوں نے کہا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ وہ بتلا رہے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دینا۔ تو اب انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے باپ سے اور مجھے حکم دے کر گئے ہیں کہ اپنی بیوی جو ہے نا اس کو اپنے سے جدا کر دیں۔ اس کو جدا کر دیا۔ کچھ عرصے بعد آئے، دیکھا کہ دوسری شادی اسماعیل علیہ السلام نے کی ہوئی ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا حال حوال ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بڑا اچھا گزارا ہے، اللہ کا شکر ہے، جو اللہ دے رہا ہے وہ بہت بہتر ہے، شکار کرتے ہیں، جو کچھ آتا ہے اللہ کی راہ میں تقسیم بھی کرتے ہیں اور بھی کھاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو میرا سلام دینا ابراہیم علیہ السلام نے، اور فرمانا کہ اپنے جو ہے نا گھر کی چوکھٹ برقرار رکھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بتایا، انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس بیوی کو اپنے پاس رکھو۔ اب اس دوسری بیوی سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا کی۔ ایک میں سے اللہ نے بنی اسرائیلی انبیاء پیدا کر دیے اور دوسرے میں سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل اسی نیک عورت سے چلائی۔ اب پھر ابراہیم علیہ السلام جب آنے لگے تو حضرت سارہ کو فرمایا کہ اب کچھ دن میں وہاں قیام کروں گا۔ تو قیام کے لیے آئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اب اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ اب دونوں باپ بیٹے وہ اب اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وہ روایات کے اندر آتا ہے، تفسیر روایات کے اندر کہ ذی قعدہ کے اندر انہوں نے کام شروع کیا اور ذی الحجہ میں اس کی چھت مکمل کر دی۔ ایک مہینہ کے اندر یہ باپ بیٹا دونوں محنت بھی کر رہے ہیں۔ باپ جو ہے نا وہ مستری ہے اور بیٹا مزدور ہے۔ مستری بھی اللہ کا نبی اور نبی بھی نہیں، انبیاء کا باپ ہے، ابو الانبیاء، اور بیٹا وہ جس کی نسل میں امام الانبیاء آ رہے ہیں، وہ مزدوری کر رہے ہیں۔ اور اس مزدوری کے اندر کوئی نخوت نہیں، کوئی تکبر نہیں، بس یہی کہہ رہے ہیں جب بھی کوئی اینٹ لگاتے ہیں، جب بھی کوئی گارا ڈالتے ہیں، جب بھی کوئی ردا لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ قبول کر لے، ہماری طرف سے یہ قبول کر لے۔ انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں، بیت اللہ کی بنیادیں، قواعد، بنیادیں اٹھا رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بنیادیں پہلے موجود تھیں اور پھر ان کو اٹھا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیت اللہ تعمیر کروایا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور بعض اسرائیلی روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے اس کعبۃ اللہ کو فرشتوں کے ذریعے تعمیر کیا گیا، پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر ان کی تعمیر بوسیدہ ہو گئی، نوح علیہ السلام کے طوفان میں ہو گر گئی، پھر وہ اسی طرح جو ہے نا ایک ٹیلا کی شکل میں رہ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ اب اسی بنیاد کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ انہوں نے تعمیر کر دیا، پھر ان کے بعد ان باپ بیٹے کی تعمیر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب انہوں نے پھر بیت اللہ کی تعمیر کی، کہ اس وقت وہ عمارت بوسیدہ ہو چکی تھی، گر چکی تھی، پھر انہوں نے تعمیر کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد قریش نے تعمیر کی۔ قریش نے جو ہے نا اس وقت پیسہ اکٹھا کیا اور کہا کہ بالکل حلال کا پیسہ لگانا ہے، حرام کا پیسہ نہ ہو۔ تو حلال کا اتنا اکٹھا ہوا کہ بیت اللہ کا کچھ حصہ وہ جو ہے نا وہ تعمیر نہیں ہو سکا تھا۔ اب وہ انہوں نے حدیم، جو اب آج بھی حدیم کے نام سے ہے، انہوں نے وہ چیز چھوڑ دی۔ تو انہوں نے تعمیر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 35 سال کی تھی جب انہوں نے تعمیر کی، اور تعمیر سے فارغ ہوئے۔ پھر حجر اسود کا وہ معاملہ بڑا مشہور ہے، وہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود نصب کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت رہی، انہوں نے تقریباً 7-8 سال حکومت کی ہے۔ پھر انہوں نے تعمیر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کو بنا ابراہیمی پر تعمیر کروں گا، لیکن ایسے اسباب میسر نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق پھر عبداللہ بن زبیر نے وہ حدیم کو کعبہ میں شامل کر دیا۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حجاج نے یوسف ظالم الامت میں شہید کر دیا۔ پھر حجاج نے ضد کی وجہ سے عبداللہ بن زبیر کی یہ تعمیر کیوں باقی رہی، اس نے گرا کر پھر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس نے پھر حدیم کو بیعت کر دیا۔
اور جس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ جیسے آج کا ہے اسی طرح اس نے اس کی تعمیر باقی رکھی. اور پھر حجاج بن یوسف کے بعد پھر ہارون الرشید کا زمانہ ہے. ہارون الرشید نے پھر تعمیر کرنا چاہی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اس وقت امام مالک رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے ایک فتویٰ جاری کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں اب کوئی کام نہیں کیا جائے گا, اس کو جو ہے اپنی بنیادوں پر رکھا جائے گا جیسے کھڑا ہے, اس کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. ان کا مطلب یہ تھا کہ اب جو بھی بادشاہ آئے گا وہ کہے گا کہ میرا کام نامہ باقی رہے, اور جو ہے نا وہ اس کو گرائے گا, اور یہ بیت اللہ بادشاہوں کے لیے کھلونا بن جائے گا. کسی کی 5 سال حکومت آتی ہے وہ گرا دے گا, کسی کی 2 سال حکومت آتی ہے وہ گرا دے گا, اور یہ ان کا جو ہے نا کھلونا بن جائے گا. تو پھر ہارون الرشید رک گئے. اور پھر اس کے بعد جب ترکوں کا دور آیا تو ترکوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام سلطان مراد خان تھا. اس نے جو ہے نا بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ کی, کیونکہ پھر بیت اللہ کی بنیادیں کمزور ہو چکی تھی. اب یہ تعمیر اسی کی باقی ہے. یہ 1040 عیسوی کی بات ہے. 1040 عیسوی میں یہ سلطان مراد خان نے اس کی تعمیر کی. اور یہ تعمیر یہ تھوڑی پس منظر تھا بیت اللہ کی بنیاد کا. بیت اللہ کی تعمیر میں تھوڑی عرض کر دی اس طرح اس کی تعمیر ہوتی رہی. اب اسی سلطان مراد خان کی تعمیر باقی ہے. پھر بعد میں سعودی حکومتوں نے اس پر کام کیا, اس کو مضبوط کر دیا, اور اس پر جو ہے نا اربوں روپے لگا کر اس کے اندر سہولیات اور لوگوں کے لیے رہائش کے انتظامات یہ سارے انہوں نے کیے. لیکن بنیاد وہی باقی ہے, تعمیر وہی باقی ہے جو سلطان مراد خان نے کی. تو فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا, اے اللہ تو ہماری طرف سے یہ قبول فرما, انک انت السمیع العلیم, کیونکہ تو سننے والا جاننے والا ہے. کوئی عام گھر تو نہیں تعمیر کر رہے تھے, اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے. تو دل کے اندر تکبر اور نفوت پیدا ہو جاتی تھی. کوئی آدمی مسجد بنایا نا, وہ کہتا ہے میں نے مسجد بنائی ہے, جو میں نے تعمیر کی ہے, تو دل کے اندر تکبر آ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ تعلیم دی ہے تکبر نہیں, ہر بڑے سے بڑا عمل کرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ عمل میں تیری شان نہیں کر سکا, تو جو کچھ بھی ہے اس کو ہماری طرف سے قبول کرنا, انک انت السمیع العلیم. پھر آگے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے رب ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا فرمانبردار بنا کہ ہم تیری اطاعت کرتے رہیں. ومن ذریتنا, اور ہماری اولاد میں بھی امۃ مسلمۃ لک, ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت ایسی باقی رہے جو تیری فرمانبردار ہو. تو یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں. وارنا مناسکنا, اے ہمارے رب ہمیں حج کے قواعد سکھا دے, حج کے احکام بتلا دے کہ حج جو ہے کیسے کی جاتی ہے, اور حج کے بارے میں نشاندہی کر دے کہ مزدلفہ میں کیسے جانا ہے, مینا میں کیسے جانا ہے, میدان عرفات میں کیسے جانا ہے, یہ ہمیں سکھلا دے. وتب علینا, اور اس اعمال کو ان اعمال کو پورا کرنے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو ہم پر رجوع کرنا, ہماری توبہ قبول فرمانا. انک انت التواب الرحیم, بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ کی بنیاد بھی بنا رہے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں, اور اپنے لیے پوری اپنی ذریت کے لیے دعا بھی مانگ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن سننے